السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ میرے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے اور میں آپ کے لیے اسی طرح کے اور مزیدار سے اور دلچسپ ناول لاتی رہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 27۔ اذان امی کے بلانے پر آ تو گئے تھے، لیکن ابو کے سامنے فائقہ کا ذکر کرنے کی ان میں ہمت نہ ہو رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بس ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہے تھے۔ درمیان میں کہیں امی پر نظر پڑتی تو فوراً اصل بات کی طرف اشارہ کرتی، جس سے وہ اب ان کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگے تھے، اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ ابو خود ہی کوئی ایسی بات چھیڑ دیں جس میں فائقہ کا ذکر نکل آئے۔ لیکن ابو اس وقت اپنے باپ دادا کے قصے چھیڑے بیٹھے تھے اور ان سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے۔ آخر امی کو یہ موضوع ختم کرانے کے لیے درمیان میں بولنا پڑا۔ اذان تم نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں؟ جی پپو، میں گھر سے کھا کر آیا تھا۔ اور چائے پیو گے؟ امی نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ابھی تو پی ہے، انہوں نے کہا۔ تبھی عثمان آ کر ابو سے مخاطب ہوا۔ ابو، شہریار بھائی کے بھائی آئے ہیں۔ ابو اور اذان بھی نہ سمجھنے والے انداز میں عثمان کو دیکھنے لگے، جب امی بھی جاتے جاتے رک کر تعجب سے بولی، شہریار کے بھائی؟ جی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شہریار کے بھائی ہیں۔ عثمان تو خیر خود حیران تھا۔ ابو اور اذان نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اذان پوچھنے لگے، کیا نام ہے؟ اسفندیار۔ شہریار نے تو کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ ابو نے حیرت کا اظہار کیا، پھر امی کو یوں دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں، تم جانتی ہو؟ تو انہوں نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کبھی اس کے منہ سے نہیں سنا۔ کیا کہوں اس سے؟ عثمان نے سب کو دیکھتے پوچھا تو اذان فوراً بول پڑے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ عثمان چلا گیا تو اذان اٹھتے ہوئے بولے، چلیں پپا جان، دیکھتے ہیں کون ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ ابو بھی حیرت میں ہی تھے، اس سے مل کر ہی کچھ سمجھ سکیں گے۔ آئے چلیں پپو، آپ چائے وغیرہ بھجوا دیجیے گا۔ اذان نے حیران کھڑی امی کو بھی مخاطب کیا، پھر ابو کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئے تو دوسرے دروازے سے اسفندیار بھی داخل ہو رہا تھا۔ گو کہ شہریار سے بہت مشابہت نہ تھی، لیکن ایک باپ کی اولاد تو کوئی ایسی بات ضروری تھی کہ جو ایک باپ کی اولاد ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ السلام علیکم۔ اسفندیار نے سلام میں پہل کی تو ابو اور اذان دونوں ہی چونکے۔ وعلیکم السلام، پلیز۔ اذان نے جواب کے ساتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ابو کے ساتھ خود بھی بیٹھ گئے تھے۔ میں شہری کا بڑا بھائی اسفندیار افندی ہوں، وہ ایک ساتھ دونوں کو دیکھ کر کہنے لگا۔ تعارف کے لیے گو کہ اتنا ہی کافی ہے، لیکن آپ کو شاید پہلے میرے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا۔ خیر یہ کوئی اتنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ شہری اور میں اگرچہ ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن ہماری مائیں الگ ہیں، اور پھر میں یہاں تھا ہی نہیں۔ کہاں آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اذان نے پوچھا۔ میں مظفر گڑھ میں تھا، اپنی والدہ اور سسٹر کے ساتھ، اور اب سے نہیں، جب میرے فادر نے شہری کی ماما سے شادی کی تھی ہم اسی وقت مظفر گڑھ چلے گئے تھے، اور درمیان میں میرا آنا جانا تو رہا، لیکن میری والدہ اور سسٹر اب آئی ہیں، وہ بھی میں انہیں زبردستی لے کر آیا ہوں، ورنہ وہ آمادہ نہیں تھی۔ وہ بہت سلیقے سے بات کر رہا تھا اور چند لمحوں کو یوں خاموش ہوا جیسے ادھر سے کوئی سوال کیوں کا اٹھے گا، لیکن ابو اور اذان بس اسے ہی سننا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی اسرار سے پردہ اٹھنے والا ہے اور وہ اسی کے منتظر تھے۔ بہرحال مجھے احساس ہے کہ میں نے آپ کے پاس آنے میں دیر کی اور میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا یا پریشان کرنا نہیں تھا، بس میری اپنی کچھ مجبوریاں تھیں، جبھی میں آپ سے فوراً رابطہ نہیں کر سکا، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا۔ ابو نے کچھ الجھ کر اذان کو دیکھا تو وہ ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس سے بولے، میں سمجھ نہیں پا رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں فائقہ کی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہاں ماما کے پاس بہت پریشان تھیں۔ شہری کے بعد ماما کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا اور فائقہ چاہتی تھی کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، لیکن ماما نے انہیں آنے نہیں دیا اور یہ دھمکی دی کہ اگر وہ یہاں آئی تو اس کا بچہ چھین کر لے جائیں گی۔ اسے خوف سے وہ بیچاری وہیں پابند ہو گئی تھی۔ وہ چند لمحے رک کر پھر گویا ہوا، اتفاق سے انہی دنوں میرا یہاں آنا ہوا اور فائقہ کو پریشان اور لاچار دیکھ کر میں انہیں اپنے ساتھ لے گیا اپنی والدہ کے پاس، لیکن وہ وہاں بھی خوفزدہ رہیں کہ کہیں ماما آ کر ان کا بچہ نہ چھین لیں، اس لیے یہاں سے جاتے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ ماما کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بہرحال وہاں سے انہوں نے آپ کو فون کیا تھا، لیکن اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑی۔ اذان نے ایک نظر ابو کو دیکھا جو بالکل گمسم بیٹھے تھے، پھر اسے دیکھا تو وہ پھر معذرت کرنے لگا، آئی ایم سوری، میری وجہ سے۔ نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں، اذان کو کہنا پڑا، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے فائقہ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جی، اگر آپ ان کی بات سن لیتے تو اتنے پریشان نہ ہوتے۔ اب کیسی ہے وہ اور بچہ؟ ٹھیک ہیں دونوں، ٹھیک ہیں، البتہ خائف ابھی بھی ہیں، حالانکہ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن ان کے اندر جو ماما کا خوف بیٹھ گیا ہے وہ نکل نہیں رہا۔
پھر آپ سب کی ناراضی سے بھی وہ بہت دل برداشتہ ہیں۔ اس نے بہت طریقے سے احساس دلایا تھا۔ اعظام نے پھر ابو کو دیکھا اور آہستہ سے ان کا بازو دبا کر کچھ بولنے کا اشارہ کیا۔ غالباً کچھ کہنا چاہتے تھے اور کہہ کچھ گئے تھے۔ آپ اسے اپنے ساتھ لے آتے، میں نے کہا تھا ان سے، لیکن وہ کہنے لگیں کہ ابو ناراض ہیں، میں ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ پوری تیاری سے آیا تھا، جب ہی بہت اعتماد سے بول رہا تھا، میں خود آؤں گا اسے لینے، ابو نے کہا۔ تبھی عثمان چائے لے کر آ گیا اور ٹرے رکھ کر باقاعدہ اسفندیار کو دیکھنے کھڑا ہو گیا تھا، تو اعظام اس کی کیفیت سمجھ کر بولے، عثمان، یہ شہریار کے بڑے بھائی ہیں۔ جی، بتایا تھا انہوں نے، عثمان تٹپٹا کر بولا، لیکن آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ اسفندیار نے عثمان سے کہا تو فوراً بولا، میں عثمان ہوں اور مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ تھینک یو۔ وہ ذرا سا مسکرایا، پھر اعظام کو دیکھ کر پوچھنے لگا، اور آپ؟ مجھے اعظام کہتے ہیں۔ اعظام؟ آپ اعظام ہیں؟ وہ ایک دم مشتاق ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اعظام بھائی کو؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا تو فوراً سنبھل کر بولا، غائبانہ تعارف ہے۔ آپ چائے پیجیے۔ اعظام نے اس کی توجہ چائے کی طرف دلائی اور ایک کپ اٹھا کر ابو کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس سے پوچھنے لگے، آپ مظفر گڑھ میں کیا کرتے تھے؟ میں ڈاکٹر ہوں، اپنا کلینک تھا۔ ماشاءاللہ، اب کیا ارادہ ہے؟ یہیں رہیں گے یا واپس جائیں گے؟ میں مستقل یہیں آ گیا ہوں، گو کہ ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ دیر نہیں لگے گی۔ اس نے کہا تو اعظام تائید کرتے ہوئے بولے، مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں انسان بالکل ہی انجان اور اجنبی ہو۔ آپ کے لیے تو ماشاءاللہ سب موجود ہیں۔ سب موجود ہے بے شک، لیکن میں بھی ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اور ہاں، ایک بار پھر آپ سے معذرت۔ نہیں پلیز، آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ اعظام نے فوراً ٹوک کر کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، شہریار میرا بھائی تھا اور اس کے بال بچے اب میری ذمہ داری ہیں۔ اس نے کہہ کر ابو سے ہاتھ ملایا اور پھر اعظام کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تھام کر وہ اس کے ساتھ باہر تک آ گئے تھے۔ فائقہ سے کہیے گا پریشان نہ ہو، پپا جان جلدی اس کے پاس آئیں گے، آپ بھی آئیے گا، اس نے کہا تو اعظام نے بس سر ہلا دیا۔ پھر اسے رخصت کر کے اندر آئے تو ابو کے پاس امی کے ساتھ رابعہ بھی آ گئی اور سوالوں پر سوال کیے جا رہی تھی۔ لو، اعظام آ گیا، اس سے پوچھو، میرا ذہن تو بالکل کام نہیں کر رہا۔ ابو نے اعظام کو دیکھتے ہوئے کہا تو رابعہ کو صبر کا اشارہ کرتے امی کو ساتھ لے کر بیٹھ گئے اور اسفندیار کے بارے میں بتانے لگے۔ پھر جب فائقہ کو بتایا کہ وہ کن حالات میں اسفندیار کے ساتھ چلی گئی تھی تو رابعہ اچھل پڑی، دیکھا ابو، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کسی مشکل میں ہے اور مجھے یقین تھا کہ اس کی ساس۔ اچھا بس، اب تم کوئی نیا شوشہ مت چھوڑنا۔ امی نے رابعہ کو ڈانٹ دیا، پھر ابو سے بولی، آپ ابھی جا کر اسے لے آئیں۔ ابھی؟ ابو نے ٹائم دیکھا، پھر کہنے لگے، ابھی نہیں، کل۔ اعظام، تم کل شام میں آ جانا تو اسے لے آئیں گے۔ جی بہتر، اعظام نے حامی بھری، پھر امی کے پوچھنے پر نئے سرے سے اسفندیار کے بارے میں بتانے لگے۔ وہ فائقہ کے لیے واپسی کے راستے تو کھول آیا تھا، لیکن اب خود اس کے اندر بے چینی سی بھر گئی تھی، اور اگر وہ چلی گئی تو پھر اس کے لیے یہاں کیا رہ جائے گا؟ حالانکہ یہاں آنے کے لیے وہ دنوں مہینوں نہیں بلکہ سالوں سے بے قرار رہا تھا، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے ساری تگ و دو اسی کے لیے تھی۔ وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اماں، مجھے گھر یاد آ رہا ہے، الشبہ اماں سے کہہ رہی تھی۔ ہیں، کون سا گھر؟ اماں 4 دن میں گزرے ماہ و سال بھول گئی تھیں۔ وہ بے دہانی میں بھی ان کی باتیں سننے لگا۔ اپنا گھر، مظفر گڑھ والا، میری سہیلیاں، بس اب بھول جا ان سب کو، یہاں نئی سہیلیاں بن جائیں گی۔ اماں نے اسے کوئی تسلی نہیں دی بلکہ روکھے انداز میں ٹوک دیا، مجھے نہیں بنانی نئی سہیلیاں، بس آپ مجھے واپس لے چلو۔ الشبہ روحان سی ہو رہی تھی، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، اپنے بھائی سے پوچھ، سالوں سے یہاں آنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ہاں، میں تو سالوں سے تڑپ رہا تھا، یہی میری منزل تھی، بلکہ میں نے اسے منزل سمجھ لیا تھا، اور اس منزل پر آ کر پتہ چلا کہ منزل تو کوئی اور ہے، جو بہت دور بھی نہیں اور قریب بھی نہیں۔ وہ سوچتے ہوئے کمرے سے نکل آیا تھا۔ لاؤنج میں بیگم افندی فائقہ کی گود میں بیٹھے بچے کا گال چھو کر کچھ کہہ رہی تھیں، پھر سیدھی کھڑی ہوئیں تو پوچھنے لگیں، اس کا نام کیا ہے؟ احمد یار افندی، وہ سامنے آ کر کہنے لگا، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں میں نے یہی نام لکھا ہے، اگر آپ کو کوئی اور نام رکھنا ہے تو۔ نہیں، یہی نام اچھا ہے۔ بیگم افندی اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، پھر بچے کو پیار کر کے اپنے کمرے میں چلی گئیں تو وہ اس سے بولا، چلو اپنے کمرے میں۔ کیوں؟ وہ صوفے پر آلتی مالتی مار کر بہت آرام سے بیٹھی تھی، جب یہ فوراً اٹھنا محال لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کہا تو وہ کچھ ناگواری سے بولی، جو کہنا ہے یہیں کہو، سیدھی طرح اٹھ جاؤ ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تو فوراً اٹھ کر بولی، اپنی حد میں رہا کرو، میری کوئی حد مقرر نہیں ہے، لاؤ اسے مجھے دو۔ وہ بچہ اس کی گود سے لے کر بولا، میں اسے ماما کو دے کر آتا ہوں، وہ اب سوئے گا، اماں سلا دیں گی۔
وہ تیزی سے اماں کے پاس گیا اور بچہ ان کی گود میں ڈال کر اسی تیزی سے اس کے پیچھے آ گیا تو وہ سلگ کر بولی، میں کہیں بھاگ تو نہیں رہی تھی؟ تمہارا کچھ پتہ بھی نہیں۔ وہ اسے مزید سلگا گیا، تم میری مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو عثمان یار، اور دیکھنا تم سے ایسا بدلہ لوں گی کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ہا ہا ہا۔ وہ ہنسنے لگا تو دانت پیس کر بولی، سنو، تمہیں جو کہنا ہے جلدی کہو اور نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا تو وہ سر جھٹک کر اس کی طرف سے رخ موڑ گئی تھی۔ ہاں۔ وہ گہری سانس کھینچتا صوفے پر آ بیٹھا، مقصد اسے متوجہ کرنا تھا، اور واقعی وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں، بلکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤ تاکہ میں برابر سے تمہیں دیکھ کر بات کر سکوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر بولا تو بادل نخواستہ بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر تمہارے گھر والے تمہیں لینے آ جائیں تو کیا تم ان کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ اس نے پوچھا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، پتہ نہیں ماما جانے دیں گی کہ نہیں۔ ماما کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا تو وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی، جبکہ ذہن کہیں پیچھے بھٹک گیا تھا۔ اس وقت میں جب شہریار نے پوچھا تھا، میرے بات کیا کرو گی؟ بچہ ماما کو دے کر یہاں سے چلی جاؤ گی؟ ماما یہی چاہتی ہیں، وہ بے بسی سے بولی، اور اس نے کہا، ماما کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو، تم کیا چاہتی ہو؟ میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، صرف تمہارا ساتھ اور بس۔ وہ ایسے ہی کھوئے کھوئے انداز میں شہریار سے مخاطب تھی، لیکن سامنے وہ تھا، پہلے حیران ہوا پھر بے تاب۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکی۔ وہی جو تم ابھی کہہ رہی تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ لچ کر اٹھنے لگی کہ وہ روک کر بولا، ایسے مت کرو، پلیز مجھے بتاؤ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی جاؤ گی، بلکہ جانا چاہتی ہو؟ کیوں نہیں؟ لیکن ماما، میں نے کہا نا ماما کو چھوڑو، تم صرف اپنی بات کرو۔ اس نے پھر ٹھوکر الجھ کر بولی تھی، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں تمہارا خیال جاننا چاہتا ہوں، تمہاری خواہش؟ وہ زور دے کر بولا تو اس نے پہلے سمجھنے کی کوشش کی، پھر بولی، میں اپنے امی ابو کے پاس جانا چاہتی ہوں، اپنے بچے کے ساتھ۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ اس کے جواب سے مایوس ہوا تو پھر بھی پوچھنے سے باز نہیں آیا۔ یہاں میرا کچھ نہیں، سب کچھ اور سارے ناطے تو شہریار کے ساتھ تھے، اس کے بعد تو میں یہاں اجنبی ہو گئی ہوں، اور ساری زندگی تو میں اجنبیوں کی طرح نہیں گزار سکتی۔ وہ آزادگی میں گھر کر بول رہی تھی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اجنبیت ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، اور جو رشتے ناطے شہریار کے ساتھ تھے وہ دوبارہ استوار ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھنے لگی، لیکن کیسے کا سوال نہیں اٹھایا، تو قدر رک کر وہ خود ہی بولا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، پلیز میری بات کو اس طرح رد مت کرو، میں تمہیں ایمانداری سے اور محبت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ ہر بات دھڑلے سے منوانے والا، اس کے لہجے میں عاجزی در آئی تھی۔ یہ میرا اچانک اور جذباتی فیصلہ نہیں ہے فائقہ، اور نہ ہی میرے کسی جذبے میں کوئی ایسی غرض پوشیدہ ہے جو تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ اتنا تو تم جان گئی ہوگی کہ میں صاف گور کھرا انسان ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، اور اس محبت… بس کرو عثمان یار، بس کرو، اور پلیز چلے جاؤ، میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اس کے ہر انداز سے پریشانی عیاں تھی۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، لیکن تم سوچنا ضرور، اور میرے بارے میں نہیں تو اپنے اور بچے کے بارے میں، لیکن حقائق سے نظریں مت چرانا، سمجھی؟ وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر کسی خیال سے واپس پلٹ آیا۔ سنو، تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ تو ہوگی، میں اسی تھوڑی سی جگہ میں گزارا کر لوں گا، البتہ تم میرے دل کی ساری راہداریوں میں… اس کے دیکھنے پر وہ کندھے اچکا کر مسکرایا تھا۔ الجبا سے کہو احمد کو میرے پاس لے آئے، وہ کہہ کر بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ میں لے آتا ہوں۔ نہیں، اب تم مت آنا، اس نے سختی سے منع کیا تو وہ ہنستے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آیا، اور پہلے اماں کے کمرے میں جھانک کر الجبا سے احمد کو لے جانے کا کہا، پھر اپنے کمرے میں آ کر اور بیٹھتے ہی ٹی وی آن کر لیا تھا۔ کوئی انگریزی فلم تھی جسے بس کچھ دیر ہی اس نے توجہ سے دیکھا، پھر نظریں تو اسکرین پر ہی تھی، لیکن ذہن اس لڑکی میں الجھ گیا تھا۔ کیوں منع کر رہی ہے وہ؟ کسی خوف کے باعث، یا سرے سے مجھے پسند ہی نہیں کرتی؟ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی تو وہ بھی اسے ہمیشہ اپنے پاس بٹھائے تو نہ رکھیں گے؟ آج نہیں تو کل وہ کہیں نہ کہیں اسے بیاہ ہی دیں گے، اور کہیں کیوں، یہاں کیوں نہیں؟ وہ پھر سے اس گھر میں آباد ہو سکتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، اسے سوچنا چاہیے، دوسرا کوئی کیسے اس کے بچے کو قبول کرے گا جبکہ میرا خون ہے؟ پھر میں اسے سمجھاؤں گا، بلکہ وہ سوچے گی تو اسے خود احساس ہوگا، اور بچے کی خاطر ہی صحیح وہ ضرور آمادہ ہو جائے گی۔ مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں مایوس نہیں ہوں۔ اس نے اب قدرے اونچی آواز میں خود کو باور کروایا تھا، اور پھر اٹھ کر ٹی وی آف کر کے لائٹ بھی آف کر دی تھی۔ باجی، کل آپ ہی آ جائیں گی نا؟ سونی نے تکیے سے سر اونچا کر کے رابعہ سے کہا تو وہ، جو اپنی ہی کسی ہوش میں گم تھی، اس کے سینے سے آپ گہری سانس خارج ہو گئی، پھر سونی کی طرف کروٹ لے کر پوچھنے لگی، کیا کہا تم نے؟
मैं आप ही का पूछ रही हूँ, कल आ जाएंगी ना? हाँ, अब्बू तो कह रहे थे कल ले आएंगे उसे। सुबह? नहीं, शाम को। निज़ाम भाई के साथ जाएंगे अब्बू, और फिर उसे आते आते रात तो हो ही जाएगी, इसलिए आज की रात तुम आराम से सो जाओ। राबिया ने उसका गाल थपका तो वो उसका हाथ थाम कर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा दिल चाह रहा है आप ही अभी आ जाएं। क्यों, तुम्हें अपनी मंगनी का बताने की बेचैनी हो रही है? राबिया ने उसके गाल में चुटकी काट कर छेड़ा। कोई नहीं, आप ऐसी बातें तो नहीं किया करें। सोनी सुर पड़ गई थी। वैसे इसके लिए जबरदस्त सरप्राइज होगा, राबिया ने महजूस होकर कहा। एक बात कहूँ बाजी? सोनी उसका हाथ हिलाकर बोली, आप भी अफान भाई से सुलह कर लें। अफान से सुलह कर लूं, लेकिन मैं उनसे अलहदगी का सोच रही हूँ, उसने कहा तो सोनी फौरन बोली, हाय नहीं बाजी, ऐसा ना सोचें। क्यों? वो बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। पता है कल कह रहे थे कि तुम्हारी बाजी जब बूढ़ी होकर मेरे पास आएगी तो मैं इसे कैसे पहचानूंगा। फिर खुद ही हंसकर बोले कि वो बूढ़ी होकर भी अच्छी लगेगी। सोनी ने बताया तो ताज्जुब से पूछने लगी, अफान कल आए थे? नहीं, आते तो नहीं हैं, फोन करते हैं और मुझसे तो बस आपकी ही बातें करते रहते हैं, सोनी सादगी से बता रही थी। अच्छा, वो जरा सा हंसी। हाँ, मुझे उन पर बहुत तरस आता है, बेचारे अकेले रहते हैं। तो अपनी बीवी को ले आएं जो गांव में रहती है। राबिया फौरन तल्खी से बोली, मैंने एक बार कहा था उनसे, लेकिन कहने लगे कि ये घर राबिया का है और यहाँ सिर्फ वही आएगी। सोनी ने कुछ खाइफ होकर बताया। बैठे रहे इंतजार में। राबिया सीधी होकर परे खिसक गई। चलो लाइट ऑफ करो, नींद आ रही है। सोनी ने मजीद उसका मूड खराब होने के डर से लाइट ऑफ कर दी थी। राबिया आंखें बंद करके डॉक्टर अफान के ख्याल को झटकने की कोशिश करने लगी। सोनी के पुकारने से पहले वो तौसीफ आलम के प्रपोजल को सोच रही थी, और अब वो फिर उसे ही सोचना चाहती थी, लेकिन जहन बट गया था। फिर बिल्कुल गैर इरादी तौर पर वो दोनों का मवाजना करते अपने दिल को टिटोलने लगी, और दिल शायद तौसीफ आलम की तरफ माइल था, जब भी फौरन उनके हक में बोलने लगा, लेकिन ज़हन उसकी हर बात को रद्द करने लगा था। ठीक है, तौसीफ आलम ने झूठ नहीं बोला, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे बाद किसी और की तरफ माइल नहीं होगा, और तुम्हारे बाद क्या, वो तो तुम्हारे सामने भी, इसका काम ही ऐसा है। दिल ने फौरन जवाब पेश किया। डॉक्टर साहब के सामने भी हर रोज़ नया चेहरा आता है, लेकिन वो हर किसी के सामने बिछ नहीं जाते। सिर्फ तुम्हारे सामने ही नहीं, तुम्हारे बाद भी उन्होंने सिर्फ तुम्हारा ख्याल किया। वो अपनी नज़रों में, अपने दिल में सिर्फ तुम्हें बसाए बैठे हैं। और वो जो पहली वाली है, वो कौन से खाने में फिट आती है? किसी खाने में नहीं, वो सिर्फ मजबूरी का बंधन है। जबकि तौसीफ आलम पहले अपनी मोहब्बत उस पर लुटा चुका है, और आगे भी उसका कोई भरोसा नहीं। मैं उसे आजमाऊंगी, और डॉक्टर अफान को भी। हाँ, ये ठीक है। अगर मेरे नसीब में दूसरी बीवी बनना ही लिखा है, तो फिर मुझे इन दोनों की आजमाइश कर लेनी चाहिए कि मेरी मोहब्बत में कौन सच्चा है, और अगर उन्हें तुम्हारी आजमाइश मतलूब हो। नहीं, इंतखाब का इख्तियार मेरे पास है, उनके पास नहीं। उसने तफाकुर से सोचते हुए करवट बदली थी। वो नाश्ते के बाद बच्चे को लेकर लॉन में आ बैठी। अवाइल जनवरी की हल्की हल्की धूप जिस्म को अच्छी लग रही थी। उसने जो हल्का सा स्वेटर पहन रखा था वो उतार कर एक तरफ रख दिया, और अहमद को वॉकर में खेलते हुए देखने लगी। कुछ देर बाद बेगम अफंदी ऑफिस जाने के लिए निकली तो गाड़ी की तरफ जाते जाते शायद उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। एकदम रुककर उसे देखा, फिर उसके पास चली आई और छूटते ही बोली, तुमने इस फरियाद से बात की? उसने उन्हें देखकर आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। क्यों? मौका नहीं मिला? मौका नहीं मिला? तुम मौका ढूंढती रहना और मैं। वो अहमद को देखते चली गई तो उसने वॉकर खींचकर अपने करीब कर लिया और अहमद का हाथ हिलाकर बोली, तुम इतने छोटे क्यों हो, एकदम से बड़े क्यों नहीं हो जाते? अहमद दोनों हाथ चलाकर खिलाने लगा। बस तुम यही कर सकते हो, जब दादी तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएंगी तब पता चलेगा तुम्हें। उसने वॉकर परे धकेल दिया तो अहमद पहले हैरान हुआ, फिर उसकी तरफ बाजू फैलाकर मचलने लगा। मेरी जान, उसने भागकर उसे बाजुओं में ले लिया था। मैं तुम्हें जाने दूं भला तुम्हारे लिए तो मैं। बस बस, ज्यादा प्यार मत जताओ, बिगड़ जाएगा। असफंदियार ने आकर टोक दिया तो उसे यकसर नजरअंदाज करते हुए दूसरी सिमत आगे बढ़ गई थी। लगता है रात तुमने मेरे बारे में बहुत सोचा है। वो लंबे डग भरकर उसके साथ चलने लगा। हाँ, और तुम्हें ये जानकर शायद मायूसी हो कि मेरा दिल तुम्हारे साथ पर आमादा नहीं हुआ, उसने कहा तो एकदम उसके सामने आकर बोला। क्यों? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। वो वापस पलट कर चलने लगी तो फिर वो उसके साथ हो लिया था। तुमने यकीनन مثبت पहलुओं को नहीं सोचा होगा। مثبت ना मनफी, मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ। क्यों? 6-8 महीने तुमने मुझे करीब से देखा है। उसने तेज होकर उसी कदर कहा कि वो बोल पड़ी, तुम्हें नहीं, राहिल को, और तुम राहिल नहीं हो। फिर मैं अगर राहिल को सोचूं तो शायद मेरे दिल में उसके लिए कोई गोशा मौजूद हो। वो उसका सवाल फिर नज़रअंदाज कर गई। सुनो, यहाँ बैठो,
उसने उसका बाजू खींचकर लॉन चेयर पर बिठा दिया और उसके सामने बैठकर कहने लगा, मैं अपने देहाती अंदाज में बोलता उठता बैठता हूँ, तो कहती हो अपने अंदाज बदलो, और बदलता हूँ तो मेरा ये मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें सच बताऊं असंध्यार, मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ हर कदम पर मेरी तल्ख और चीनी यादें बिखरी पड़ी हैं, जिनसे मैं कभी भी नज़र नहीं चुरा सकती। मुझे ये भी याद है कि इस वक्त जहाँ तुम बैठे हो, यहाँ बैठकर शैरी ने मुझसे क्या कहा था। ये क्या कहा था? उसने बिला इरादा पूछा तो वो चिढ़कर बोली, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा मत बताओ, और कहो क्या कहना है तुम्हें। बस यही कि मैं शरियार को नहीं भूल सकती। उसने अपने तई बात ख़त्म कर दी, लेकिन वो तो अब शुरू हुआ था। मैंने कब कहा कि तुम उसे भूल जाओ? बेशक मेरे सामने उसके नाम की तस्बीह पढ़ती रहना, और रही ये बात कि तुम इस घर में नहीं रहना चाहती, तो ये भी कोई मसला नहीं, मैं कहीं और घर बना लेता हूँ, बल्कि जहाँ तुम कहोगी वहीं हम एक अच्छा सा घर बना लेंगे। वो ठिठकी थी, तुम ये आफंदी हाउस छोड़ दोगे? तुम्हारी खातिर? वो बहुत संजीदा था। जभी तो वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर नजर चुराकर पूछने लगी, और क्या कर सकते हो? तुम कहो क्या चाहती हो तुम? वो जैसे उसके लिए जान देने को तैयार था, और इस पल वो उससे अपनी हर बात मनवा सकती थी। वो भी जो बेगम आफंदी चाहती थी। वो इस नहज पर सोचते उसे देखे गई थी। बोलो ना, क्या चाहती हो? उसने फिर पूछा तो वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। नहीं इसफंदियार, मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डाल सकती। और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। मैं भी तो यही सोचता हूँ, लेकिन ये जो दिल है ना, इस पर मेरा इख्तियार नहीं। उसने कहा तो फौरन बोली, मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हारे साथ कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे और अहमद के हक में यही बेहतर है। और ये तुम भी जानती हो, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने कौन सी मजबूरियाँ पाल रखी हैं। खैर, मैं खुद जान लूँगा। उसकी आखिरी बात पर वो परेशान हुई थी। क्या जान लोगे? वही जो तुम छुपा रही हो। मैं कुछ नहीं छुपा रही, और अगर छुपाऊं भी तो तुम कौन होते हो मेरे मामलात में दखल देने वाले? वो गुस्से से बेसोचे बोल गई थी। मैं कौन होता हूँ? वो शॉक्ड हुआ। हाँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मेरे किसी भी मामले को कुरेदने की। तुम अपने काम से काम रखो। मैं यहाँ रहूँ या अपने माँ बाप के पास चली जाऊँ, इससे भी तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। वो मुसलसल बोले जा रही थी कि अलिशबा ने आकर पुकारा, बाजी तुम्हारे घर से फ़ोन आया था। अच्छा, उसने आया था पर गौर नहीं किया। जब भी फ़ौरन जाने लगी कि अलिशबा ने रोक लिया। बंद हो गया बाजी, मैंने कहा कि बुलाती हूँ। फिर वो बोली, फिर कर लूँगी। अच्छा चलो अंदर चलते हैं। वो कहकर अहमद को वॉकर से निकालने लगी। पहले भाई से कहो हमें घुमाने ले चलें, मैं समंदर देखूंगी। अलिशबा ने कहा, लेकिन उसने कोई तवज्जो ना दी और अहमद को उठाकर अंदर चली गई। लाउंज में अम्मा पता नहीं किससे बात कर रही थी। उसने रुककर इधर उधर देखा, फिर उनसे पूछने लगी, क्या हुआ अम्मा? वो जो तुम्हारी नौकरानी है, वो गूंगी बैरी है क्या? अम्मा ने उसकी तरफ रुख मोड़कर पूछा। नहीं तो? फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? अभी भी मैंने पूछा कि खाने में क्या पकाओगी, तो मुंह मोड़कर चली गई। अम्मा ने बताया तो उसने वहीं से मुलाजमा को पुकारा। जिंदा? जी बीबी। मुलाजमा भागी आई तो उसे देखते ही बिगड़ गई। तुम्हें पता है ये इस घर की बड़ी मालकिन है, चाहे तो खड़े खड़े तुम्हें निकाल बाहर करें। कोई गलती हो गई बीबी? जिंदा मिनमिनाई। गलती? इनसे माफ़ी मांगो और आइंदा हर काम बड़ी बेगम से पूछकर करना। वो उसे तंबीह करके अपने कमरे में चल जाने लगी कि अम्मा उसका बाजू खींचकर बोली, इससे तो तू मुझे दे दो, दिल ही नहीं लगता इसके बगैर। और जब चला जाएगा तब क्या करेंगी? उसने अहमद को उनके बाजुओं में डालते हुए कहा। तो अम्मा ताज्जुब से पूछने लगी, ये कहाँ जाएगा? मेरे साथ, मेरे घर। उसने कहा तो अम्मा उसका चेहरा देखने लगी। तू अपने घर चली जाएगी? जाहिर है अम्मा, जाना तो है, इसलिए आप इसके साथ ज़्यादा दिल ना लगाएं और जल्दी असफंदियार की शादी कर दें, फिर उसके बच्चों से यहाँ रौनक हो जाएगी। उसने कहा तो अम्मा अहमद को गुदगुदाते हुए बोली, इसकी अपनी रौनक है। तभी अलिशबा भागते हुई आई और फुली सांसों के साथ उससे बोली, बाजी बाजी, भाई ने वादा किया है कि शाम में हमें समंदर ले जाएंगे, चलोगी ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। राहिल खुद कहाँ है? अम्मा ने अलिशबा से पूछा। वो दफ्तर गए हैं, कह रहे थे जल्दी आऊँगा। अलिशबा अम्मा को जवाब देकर फिर उससे बोली थी, बाजी चलोगी ना? तुम चली जाना। उसने कहा तो वो रूठे अंदाज में बोली, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, तुम्हारे साथ मज़ा आएगा। अच्छा देखो। उसने टाला। अलिशबा को साफ इनकार करना उसे मुश्किल लग रहा था। देखो नहीं बाजी, इतनी मुश्किल से तो भाई माने हैं, बस हम जाएंगे। अच्छा और सुनो, मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरा फ़ोन आए तो मुझे बुला लेना। वो अलिशबा का गाल थपक कर ऊपर शहरियार की लाइब्रेरी में आ गई थी, जहाँ से उसने किताबों के बहाने उसकी तरफ पेशरफ्त की थी। सब कुछ वैसा ही है। क्यों? वो एक एक रैक के पास रुकने लगी। सिर्फ इंसान ही फ़ानी है, यानी जो असल है वो तो मिट्टी में मिल जाता है, और ये सब। उसने शीशे का
اس نے ایک ریک کا شیشہ گھسکا کر ایک کتاب کھینچ لی اور اس کا ٹائٹل دیکھتے ٹیبل پر آ بیٹھی۔ وہ کتاب سامنے رکھ کر اس کے صفحے الٹنے لگی۔ اصل میں اس کا مقصد اسفندیار کی باتوں کو ذہن سے جھٹکنا تھا اور وہ اس سے بھاگ کر ہی یہاں آئی تھی۔ یہاں جیسے شہریار منتظر تھا۔ اس کی نظریں کتاب سے ہٹ کر سامنے خالی کرسی پر جم گئیں اور یکلک ذہن کا ہر دریچہ اس کی سمت کھل گیا تھا۔ جہاں زندگی تھی، گلاب لمحوں کی آہٹیں تھیں اور ہواؤں کی سرگوشیاں، جنہیں سنتے سنتے وہ گرد و پیش سے بالکل ہی بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ کہیں رکے بغیر سیدھا بیگم آفندی کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور سلام کر کے ان کے سامنے چیئر پر بیٹھتے بولا، سوری، میں کچھ لیٹ آیا ہوں، کل سے جلدی آؤں گا، بلکہ آپ کے ساتھ ہی آ جایا کروں گا۔ کیوں؟ بیگم آفندی نے بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھا۔ کیونکہ اب مجھے ہی سب دیکھنا ہے اور میں چاہتا ہوں جلد تمام معاملات اور حساب کتاب سمجھ لوں تاکہ آپ کو بھی آرام مل جائے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا، میرا آرام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بیگم آفندی نے کہہ کر پہلے اپنے سامنے فائل کھولی، پھر دراز کھینچ کر اس میں ہاتھ مارنے لگی، غالباً اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ پھر کیا کریں گی؟ اسمند نے انجان بن کر پوچھا۔ میرے پاس تمہاری فضول باتوں کا جواب نہیں ہے۔ انہوں نے زور سے دراز بند کی، اور تم کام کے وقت کیوں آ جاتے ہو؟ کیونکہ میں کام جاننا چاہتا ہوں۔ یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے اسفندیار، تم اپنا کلینک کر لو، تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ انہوں نے تیز ہو کر کہا تو وہ بھی زور دے کر بولا، میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، یہ فیصلہ میں خود کروں گا۔ تو میرا وقت کیوں خراب کر رہے ہو؟ میں آپ کا نہیں، اپنا وقت خراب کر رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کام طریقے اور صلح صفائی سے ہو، لیکن آپ شاید ایسا نہیں چاہتی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن تم آرام سے سمجھ جاؤ۔ لیکن وہ سر جھٹک کر فائل کے صفحے الٹنے لگی تو وہ ان کے سامنے فائل پر ہاتھ رکھ کر بولا، دیکھیں میڈم، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں دنیا کو تماشا نہیں دکھانا چاہتا، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ بیگم آفندی کا تنفر زدہ لہجہ اڑ آیا تھا۔ میں ابھی اسی وقت آپ کو یہاں سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے جانتی نہیں، میں بہت بد دماغ آدمی ہوں اور مجھے اپنے غصے پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ تو کیا میں تمہارے غصے سے ڈر جاؤں گی؟ انہوں نے کہا۔ تبھی طاہر صاحب ایک فائل لے کر آ گئے اور بیگم آفندی کے سامنے رکھ کر بولے، میڈم یہ سائن کر دیں، ابھی فیکس ہو جائیں گے۔ بیگم آفندی نے فائل میں لگے تمام کاغذات چیک کیے، پھر سائن کرنے کے لیے پین اٹھایا کہ اسفندیار نے ان کے سامنے سے فائل کھینچ لی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بیگم آفندی نے طاہر صاحب کی موجودگی کے باعث بہت ضبط سے ٹوکا، لیکن وہ فائل ان کی طرف کر کے طاہر صاحب سے مخاطب ہوا، کوئی پیپر سائن نہیں ہوگا طاہر صاحب؟ جی؟ طاہر صاحب نے قدرے حیرت سے دیکھا۔ جی، اور نہ کوئی کانٹریکٹ جب تک میں آرڈر نہ کروں۔ اس نے فائل لے کر طاہر صاحب کو تھما دی تو بیگم آفندی کو دیکھنے لگا۔ ماما کہہ گئی ہیں طاہر صاحب، اور ابھی تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، آپ پلیز جائیں۔ اسفندیار نے طاہر صاحب کو بھیج دیا، پھر انہیں دیکھ کر مسکرایا، میں نے ٹھیک کیا نا؟ بیگم آفندی ہونٹ بھیجے شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی رہیں۔ آپ کے لیے جوس منگواؤں؟ اورنج جوس؟ اس نے ان کے غصے کا نوٹس لیے بغیر پوچھا تو وہ چیخ کر بولی، شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ ناؤ۔ آپ بھول رہی ہیں میڈم، آپ کے سامنے فائقہ نہیں اسفندیار ہے، اور فائقہ بھی تب آپ کے سامنے مجبور تھی جب وہ شہریار کی بیوی تھی۔ اب آپ اس سے بھی اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، صرف 1 ہفتہ، اس کے بعد میں آپ کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مضبوط لہجے میں وارننگ دیتے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی تحکمانہ انداز میں بولی، بیٹھ جاؤ اسفندیار، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ وہ بغیر کسی پس و پیش کے بیٹھ گیا، لیکن کوئی سوال نہیں اٹھایا تو وہ چیئر کی پوچھ سے کمر ٹیک کر کہنے لگی، تم کیا سمجھتے ہو، اتنے برسوں میں نے اپنے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی، اور یہاں سے نکل کر میں بالکل دیوالیہ ہو جاؤں گی؟ اتنی بے وقوف نظر آتی ہوں کیا میں تمہیں؟ نو مائی سن، تم میری حیثیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چاہوں تو ایسی 10 انڈسٹریاں خرید سکتی ہوں۔ ضرور خریدیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اس عورت کے پینترا بدلنے پر اندر ہی اندر حیران ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے میں اس کو خریدوں گی، بتاؤ کیا قیمت لگاتے ہو؟ انہوں نے تفاخر سے کہا تو فوراً بولا، جی نہیں، مجھے اپنے باپ کی کوئی چیز نہیں بیچنی، اور مجھے اپنے شوہر کی ہر چیز ہر قیمت پر چاہیے۔ وہ بھی فوراً بولی، یہ شاید آپ کی ضد ہے۔ وہ ذرا سا ہنسا، ہاں، اور تم میری ضد سے واقف نہیں۔ انہوں نے کندھے اچکا کر بولا، نہیں، اور نہ ہی میں آپ کو چیلنج کروں گا۔ ہاں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ضرور اس سے لڑتا۔ عورت سے لڑائی تو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور وہ بھی تنہا عورت۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ لڑنا نہیں جانتے؟ انہوں نے تمسخر سے کہا، سوری میڈم، آپ مجھے اکسا نہیں سکتی، اور مزید بحث بیکار ہے۔ میں جو کہہ چکا ہوں 1 ہفتہ تو بس 1 ہفتہ۔ وہ حتمی انداز میں کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ پوچھنے لگی، اس کے بعد کیا کرو گے؟ یہ میرا مسئلہ ہے، وہ کہہ کر جانے لگا، پھر اچانک کچھ سوچ کر،
दरवाजे से पलट आया था तो वो जो आंखों की पुतलियां सिकड़े उसे देख रही थीं, उसके पलटने पर तेज होकर बोली, मैं तुम्हारी मजीद कोई बकवास नहीं सुनना चाहती, लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात ज़रूर बावर करवाना चाहता हूँ कि पायका को धमकाना छोड़ दें, वरना अगर किसी दिन उसने आपके खिलाफ स्टैंड ले लिया तो फिर आपको कहीं जाए बना नहीं मिलेगी। उसने कहा तो बुरी तरह तिलमिला गई। पायका मेरे खिलाफ स्टैंड लेगी? ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है। और आप ये मत समझें कि वो पहले आपसे भाग डर कर भागी थी, बल्कि उसने शहरयार के कहने पर अमल किया था, वरना वो उस वक्त भी आपको बेनकाब कर सकती थी। उसने जोर देकर कहा तो मजीद चीख कर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? आप अच्छी तरह समझ रही हैं और मजीद कुछ समझना नहीं चाहती तो ये लीजिए। और मजीद कुछ समझना चाहती हैं तो ये लीजिए डैडी का खत जो उन्होंने शहरयार के नाम लिखा था, और उसे पढ़कर ही इस जवान ने जिंदगी पर मौत को तरजीह दी होगी। शरीफ बाप की औलाद था ना, जो आप जैसी औरत का बेटा कहलाने पर मर जाना पसंद किया। उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा खींचकर उनकी टेबल पर उछाल दिया। नफरत से सर झटक कर बाहर निकल गया था। उस रोज तुम अचानक उठकर क्यों चली गई थी? तौसीफ आलम ने पूछा तो वो सतही अंदाज में बोली, पता नहीं, बस अचानक मेरा दिल घबराने लगा था। मेरा इंतजार भी नहीं किया, जबकि मैं फौरन बिल पे करके निकला था और तुम कहीं नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुआ कि इतनी जल्दी तुम कहाँ गायब हो गई। उसने कहा तो उकताकर बोली, ओहो, छोड़ो इस दिन की बातें, आज की बात करो। आज की बात? तौसीफ आलम ने चेयर की बैग से कमर टिका ली और दोनों बाजू सीने पर बांधकर उसे नजरों की गिरफ्त में लेकर बोला, आज तुम हमेशा से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, वो हंस पड़ी। बड़ी जालिम हो, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? आता है, जब भी तो तुम्हारे बुलाने पर आ जाती हूँ, वरना साफ इनकार कर देती। उसने कहा तो तौसीफ आलम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सीधा होकर दोनों बाजू टेबल पर रखकर पूछने लगा, एक बात बताओ, मेरे अलावा और कौन है जो तुम्हें प्रपोज कर रहा है? कोई नहीं, उसके मुंह से फौरन निकल गया। फिर तुम्हें फैसला करने में दुश्वारी क्यों हो रही है? दुश्वारी तो वहाँ होती है जहाँ एक से ज्यादा प्रपोजल हों और इंतखाब मुश्किल। नसीब आलम की वजाहत पर वो अपनी जल्दबाजी पर अंदर ही अंदर जुज़बुज़ होकर कहने लगी, ये बात नहीं है, असल में मैं सोचती हूँ कि तुम पहले से शादीशुदा बल्कि बच्चों वाले हो। पता नहीं मुझसे निभाह कर सकोगे कि नहीं। क्यों नहीं, शादी कोई खेल तो नहीं है। दूसरी शादी अमूमन खेल ही होती है। जब तक पहली बीवी को खबर नहीं होती तो ये खेल चलता है, फिर उसे खबर होते ही सब खत्म। वो पूरी तरह होशियार होकर उस पर हावी होने की कोशिश करने लगी थी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ, और ये भी कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तौसीफ आलम ने कहा तो बेयकीनी से बोली, वाकई? हाँ। फिर उसने एहतजाज नहीं किया। उसने पूछा तो उकताकर बोला, इन सब बातों को छोड़ दो, तुम सिर्फ अपनी बात करो। मैं अपनी बात ही तो कर रही हूँ। मैं पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और इसीलिए पहले से ये इत्मीनान करना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ज़िंदगी में मुदाखलत तो नहीं करेगी। उसने कहा तो फौरन बोला, बिल्कुल नहीं। क्या गारंटी है? ओह गॉड, ये तुम कैसी बातें करने लगी हो? क्या तुम्हें मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है? वो झुंझला गया, फिर भी वो उसी सुकून से बोली, खदशात भी मोहब्बत के साथ ही जन्म लेते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? क्या लिख कर दूं या बीवी से लिखवा कर दूं कि वो तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेगी? तौसीफ आलम ने आजिज होकर कहा तो हंस पड़ी, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या चाहती हो तुम? मैं सच बताऊं तौसीफ आलम, मैं चाहती हूँ जो मेरा हो वो सिर्फ मेरा हो, इस पर कोई और हक ना जताए। लेकिन तुम्हारे साथ ये मुमकिन नहीं। हाँ, अगर उसे तलाक दे दो तो ये मुमकिन हो सकता है। उसने भी तरीके से उसे घेरा तो वो बौखला गया। ये शर्त मत लगाओ। क्यों? वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, मेरे बच्चों की माँ भी है, और जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? वो आखिर में जिद हुआ था। खैर छोड़ो, ये बताओ बच्चे कितने हैं? वो मौजू बदलकर वही मौजू ले आई थी। दो, एक बेटा एक बेटी, और दोनों स्कूल जाते हैं। उसने बताया तो वो नज़रों का जाविया बदलकर पूछने लगी, मजीद कितने बच्चे चाहते हो? बस दो काफ़ी हैं। वो फौरन बोलकर गालिबन पछताया था, लेकिन वो अनजान बन गई थी। हाँ, दो काफ़ी हैं, बेटा भी है बेटी भी है, माशाल्लाह कंप्लीट फैमिली है। दूसरी फैमिली भी माशाल्लाह कंप्लीट होगी। वो अब संभल कर बोला था और उसके खामोश रहने पर बज़ाहिर हंसकर पूछने लगा, बस मुकम्मल हो गया तुम्हारा इंटरव्यू या अभी और कुछ पूछना है? पूछना नहीं, अब बताना है, सुनोगे? उसने कहा तो फौरन बोला, ज़रूर ज़रूर सुनूंगा। तो दिल थाम कर सुनो तौसीफ आलम, कि मैं भी शादीशुदा हूँ। वो ड्रामाई अंदाज में बोली तो वो एक लहजा को टटका था, फिर फौरन बोला, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। उसने संजीदगी से कहा तो वो भी एकदम संजीदा हो गया। तलाक याफ्ता हो या बेवा, तुम यही सोच सकते हो। वो तासुब से हंसी।
ہاں، کیونکہ کوئی شوہر والی عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ اتنی دور تک نہیں جا سکتی۔ توصیف عالم نے کچھ ناگواری سے کہا تو چیخ کر بولی، کیوں؟ جب بیوی والا مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ اتنی دور تک جا سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ فضول باتیں مت کرو اور مجھے بتاؤ کیا سچ ہے؟ اس نے ٹوک کر پوچھا۔ سچ یہی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ڈاکٹر ہے اور مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، میری ہر جائز بات تو مانتا ہی ہے، اکثر میں ناجائز بھی منوا لیتی ہوں، جیسے ماڈلنگ میرا شوق تھا، جس پر اس نے کچھ احتجاج ضرور کیا لیکن پھر خاموش ہو گیا، حالانکہ چاہتا تو اسے بنیاد بنا کر مجھے چھوڑ سکتا تھا، لیکن نہیں، اسے میری خوشی بھی عزیز ہے، جبکہ صرف اپنی خوشی چاہتے ہو تم، اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں بھی تو اپنی خوشی عزیز رکھتی ہوں، اور رہا تمہارے ساتھ معاملہ تو معاف کرنا توصیف عالم، مجھے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے دل لگی تو کرنی ہی تھی، اس کے بغیر یہاں کس کی دال گلتی ہے نا؟ وہ آخر میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تو وہ جو اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا بظاہر مسکرا کر بولا، تم تو بہت چالاک نکلی، جبھی تو نوبت شادی تک آ گئی، ورنہ اگر بیوقوف ہوتی تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن وہ سمجھ گیا تھا جبھی فوراً صفائی پیش کرنے لگا، مجھے غلط مت سمجھو، میں واقعی سنجیدہ تھا۔ ہوگے، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، بہرحال میرا شوق تو پورا ہوا، ساتھ میں نے سیکھا بھی بہت کچھ، اور آئندہ زندگی میں یقیناً میرے کام آئے گا، اور اب میں تم سے اجازت چاہوں گی، جو تم فوراً دے دو گے۔ ہاں، لیکن پھر آؤ گی نا؟ توصیف عالم نے محض اپنی خجالت چھپانے کو اسے دوبارہ آنے کو کہا۔ نہیں، البتہ سر راہ کبھی سامنا ہو گیا تو پہچاننے سے انکار نہیں کروں گی، اوکے؟ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو توصیف عالم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، جسے اس نے رک کر دیکھا، پھر مسکرا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ گو کہ اسے یقین تھا کہ اب وہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا، پھر بھی جانے کیوں اس کے قدموں کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آ گیا تھا اور کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ پہلے فائقہ نے اسے مایوس کیا تھا، پھر بیگم افندی سے الجھ کر اس کا ذہن مزید منتشر ہو گیا، اور اس کا دل تو چاہتا تھا کہ بیگم افندی کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتے، لیکن شہریار کی وجہ سے مجبور ہو رہا تھا، جس کے بارے میں صرف فائقہ نے ہی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کا حق تسلیم کرتا اور اسے ملنا چاہتا۔ عمران قریشی نے بھی بہت کچھ بتایا تھا، پھر جیلان افندی کے خط سے یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی تھی کہ وہ ماں کی اصلیت جان کر اتنا دل برداشتہ ہوا کہ یہاں سے اور پھر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا، گویا اس کے اندر انسانیت تھی اور باپ کی دوسری اولاد کے لیے محبت بھی، اسی ناطے وہ اس کی ماں سے رعایت برتنے پر مجبور تھا، ورنہ برسوں وہ انتقامی آگ پہ جلا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اچانک جا کر بیگم افندی کو ہر شے سے بے دخل کر کے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گا، اتنی مہلت ہی نہیں دے گا کہ وہ اپنے لیے کچھ سمیٹ سکے، اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن شہریار نے جان دے کر اس کے انتقامی جذبے پر جیسے بند باندھ دیا تھا کہ اب وہ جب بھی کسی انتہائی قدم کو سوچتا تو یوں لگتا جیسے شہریار سامنے آن کھڑا ہوا ہو۔ بھائی، ماما کو معاف کر دو۔ میں تو معاف کر دوں، کیا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ نہیں، وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، کبھی معاف نہیں کرے گا، یہاں یا وہاں اس عورت کو سزا ضرور ملے گی۔ وہ اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ اماں اس کے کمرے میں جھانک کر بولی، ہیں تو کب آیا؟ پھر اندر چلی آئی۔ الشبہ تو کہہ رہی تھی دفتر گیا ہے۔ وہیں سے آ رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں جاتا ہے وہاں؟ مت جایا کر، مجھے اس عورت کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ اماں نے اس کے پاس بیٹھتے کہا، اس کی نیت کبھی بھی اچھی نہیں تھی، نہ ہو سکتی ہے، اور اس سے مجھے کیا؟ میں اپنا حق تو نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ فکر نہ کریں، وہ اب یہاں رکنے والی نہیں ہے۔ پھر کہاں جائے گی؟ میکا تو پہلے ہی چھوڑ آئی تھی، اور پتہ نہیں اب اس کے میکے میں کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ اماں نے کہا تو ہنسنے لگا، ارے اماں، وہ کوئی کم عمر لڑکی نہیں ہے جسے سسرال کے بعد پھر میکے میں پناہ نظر آتی ہے، وہ دنیا دیکھ چکی ہے، اور دنیا میں کہیں بھی اکیلی رہ سکتی ہے۔ اچھا، تو نہ زیادہ ان کے منہ لگا کر۔ نہیں لگوں گا، اور کوئی حکم؟ اور ہاں، رات میں تجھے بتانا چاہتی تھی پر تو سو گیا، وہ تیری خالہ آئی تھی نا، چھوٹی خالہ، وہ اپنی بیٹی نرگس کے لیے کہہ رہی تھی۔ اماں نے کہا تو وہ سمجھا نہیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ شادی کے لیے۔ اچھا، کروا دیں گے، بس ذرا مجھے کاروبار سنبھالنے دو، پھر پیسہ ہی پیسہ، سب کی شادیاں کروا دوں گا، وہ شاہانہ انداز میں بولا۔ پھر اماں بگڑ گئیں، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ کوئی ایسے گئے گزرے ہیں جو بیٹی کی شادی نہ کر سکیں؟ پھر اس نے سادگی سے پوچھا، وہ تیرے ساتھ کرنا چاہتی ہے، اماں نے بتایا تو وہ اچھل پڑا۔ کیا میرے ساتھ؟ نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ کیوں؟ تو شادی نہیں کرے گا؟ کروں گا، ضرور کروں گا۔ آپ کو بھی میرے سر پر چہرہ سجانے کا ارمان ہے تو اسے ابھی رہنے دے۔ اسے کہتے ہوئے اشارہ بھی کیا، لیکن اماں سمجھی نہیں۔ کسے؟ جس کے بچے کو ہر وقت چمٹائے رکھتی ہو، اس نے کہا تو اماں تعجب سے بولی، کون؟ فائقہ؟ تو فائقہ کی بات کر رہا ہے؟ ہاں، اس نے مسکرا کر اعتراف کیا۔
अम्मा खामोश हो गईं तो वो उनके खामोशी महसूस करने लगा। अम्मा, कोई एतराज़ मत करना, मुझे वो अच्छी लगती है और मैं शादी करूँगा तो उसी से, वरना नहीं। अम्मा कुछ सोचने के बाद पूछने लगीं, वो क्या कहती है? वो, उसका दिमाग खराब है, कहती है शादी करनी ही नहीं है। बताओ भला ये हो सकता है? अगर मैके में होती तो अब तक उसकी शादी भी हो चुकी होती, और पता है क्यों नहीं हुई? अम्मा सवालिया नज़रों से उसे देखने लगीं तो बड़े आराम से बोला, क्योंकि अब उसका जोड़ मेरे साथ लिखा हुआ है। तूने देखा है लिखा हुआ? अम्मा ने टोका तो वो अपना हाथ उनके सामने रखकर बोला, आप भी देख सकती हो, देखो इन लकीरों में उनका नाम साफ लिखा है। पागल मत बना मुझे। अम्मा ने उसका हाथ परे धकेला तो उसने उनके दोनों हाथ थाम लिए। क्यों अम्मा, तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती तो ऐसे कलेजे से लगा कर रखती। अम्मा ने कहा तो वो फौरन उनके कंधे पर सड़क कर बोला, बस हमेशा कलेजे से लगा कर रखना। चल हट। अम्मा के लहजे में प्यार था, जिससे वो मुतमईन हो गया। फिर लाड से बोला, अम्मा उसे भी समझाओ ना, समझ जाएगी, तू उसके साथ लड़ता भी तो है। अब नहीं लड़ूंगा, उसने कहा। तभी अलिशबा दरवाजे में आकर बोली, अम्मा खाला का फ़ोन आया है। कौन सी खाला? उसने फ़ौरन पूछा। छोटी खाला, अलिशबा ने बताया तो वो अम्मा का हाथ पकड़कर बोला, कह दे अम्मा नहीं है। क्यों नहीं है? छोड़ो मेरा हाथ। अम्मा उससे हाथ छुड़ाकर चली गई तो वो भी उठ खड़ा हुआ और अलिशबा से फ़ायका का पूछकर सीधा ऊपर लाइब्रेरी में चला आया। वो चेयर की बैक से कमर टिकाए गुमसुम बैठी थी। खामोशी से आकर उसके सामने बैठ गया। फिर उसकी आंखों के सामने हाथ लहराने लगा तो वो चौंक कर बोली, तुम क्यों आए? चला जाता हूँ। वो उठकर जाने लगा तो उसने पुकार लिया, सुनो, मैंने जाने को तो नहीं कहा। अच्छा। वो फिर आकर बैठ गया तो जुज़बुज़ होकर बोली, इतने सादतमंद कब से हो गए हो? हमेशा से हूँ, अम्मा से पूछ लो। बेगम आफंदी ने उसके जाते ही लिफाफा उठा लिया था। ये वही खत था जो इमरान कुरैशी ने शहरियार को दिया था, जिससे उसे अपनी माँ की हकीकत मालूम हुई थी। वही तहरीर अब बेगम आफंदी को आईना दिखा रही थी। लेकिन ये वो औरत थी जो आईना देखकर टूटती बिखरती नहीं, ना ही अपने किए पर नादिम होती है, बल्कि उसके अंदर मज़ीद जहर भर जाता है। वो भी ज़ख्मी नागिन की तरह फिंकार रही थी। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे मुतनफ़िर करने की कोशिश की, अब जो तुम्हारे बेटे का हशर करूंगी वो तुम्हें कब्र में भी तड़पा देगा। तुमने ठीक लिखा, मैं वाकई खतरनाक औरत हूँ और इस खतरनाक औरत से अब कोई बच नहीं सकता। उन्होंने खत के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। फिर इंटरकॉम पर ताहिर साहब को बुलाया। यस मैडम। ताहिर साहब ने पहले कनखियों से उसी कुर्सी को देखा जहाँ स्फंदियार बैठा था, फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। तमाम स्टाफ का हिसाब बेबाक कर दें। बेगम अफंदी ने बगैर किसी तमहीद के कहा। जी मैडम। ताहिर साहब पता नहीं हैरान हुए थे या समझे नहीं। मैं ये इंडस्ट्री बंद कर रही हूँ, सबके वाजिबात उसी वक्त अदा करके फारिग करें। उन्होंने खुद को नॉर्मल रखने की सही करते कहा, लेकिन उसका तनफ़्फ़ुर तेज नफ्स से ज़ाहिर हो रहा था। लेकिन मैडम, ताहिर साहब ने कुछ कहना चाहा। आपसे जो कहा है वो करें, उन्होंने टोक दिया। जी। ताहिर साहब बहुत सुस्त कदमों से गए थे और उनके जाते ही बेगम अफंदी का जहन बहुत तेज़ी से काम करने लगा। इसी तेज़ी से उनके हाथ भी चलने लगे थे। वो दराज कितने कागज़ फाड़ डाले थे, कुछ अपने बैग में ठूसे। जब इस तरफ से फारिग हुई तो पहले अपने पासपोर्ट में लंदन का वीज़ा चेक किया, फिर आइंदा की प्लानिंग करते उनका जहन अचानक पीछे भटक गया था। जब वो आखिरी अयाम में शहरियार के पास लंदन गई थी। अभी तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए मामा, मान लें कि आपने गलती की है और स्फंदियार और उनकी मामा से माफ़ी मांग लें, सब ठीक हो जाएगा। वो कितनी आजिज़ी से गिड़गिड़ाया था और इस वक्त उन पर कोई असर नहीं हुआ था, तो अब क्या होता? इसके बरक्स वो स्फंदियार से मज़ीद मुतनफ़्फ़िर हो गई थी कि उसने शहरियार को बहकाया है, और अब इस खत ने उन्हें जीलान अफंदी यानी अपने मरहूम शौहर से भी मुतनफ़्फ़िर कर दिया था। जीलान अगर हकीकत जान ही गए थे तो मुझसे पूछते, मुझसे बदला लेते, शरीक को क्यों मारा? अब उनके नज़दीक शहरियार की मौत के ज़िम्मेदार जीलान अफंदी थे। वो ठीक हो रहा था, उसके अंदर नया खून बनने लगा था, तो लेकिन तुम्हारे इस खत ने उसके अंदर ऐसा जहर भर दिया जीलान अफंदी के उसे ज़िंदगी से नफरत हो गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे बेटे को मार डाला, और अब ये जंगली सुअर मुझे मारने आया है। इससे पहले कि वो मुझ पर वार करे मैं उसे मार डालूंगी। वो गम और गुस्से में इंतहाई जुनूनी होकर सोच रही थी कि लॉबी में कुछ शोर की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? चौकीदार, चौकीदार। यस मैडम। चौकीदार ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, ये शोर कैसा है? ताहिर साहब को भेजो, उन्होंने इसी गुस्से से कहा तो चौकीदार ने दरवाज़ा दोबारा खींच दिया। कुछ देर बाद ताहिर साहब आते ही कहने लगे, मैडम, सब लोग जानना चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री क्यों बंद कर रही हैं। मेरी मर्जी, उन्होंने नखवत से गर्दन अकड़ाई। फिर कहने लगी, क्या मैंने इन सब से पूछकर ये इंडस्ट्री लगाई थी जो अब बंद करने की तरजीह पेश करूं? और मैडम, फिलवक्त इतना कैश मौजूद नहीं जो सबको फारिग किया जा सके। ताहिर साहब ने दूसरा मसला बताया।
چیک بنا دیں یا کہہ دیں کہ کل آ کر لے جائیں، اور ہاں فیکٹری کے مینیجر کو فون کر دیں کہ وہ بھی سب کو فارغ کر دے۔ انہوں نے دوسرا آرڈر بھی ساتھ ہی جاری کر دیا۔ طاہر صاحب کو ان کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی آرڈر جاری کرتی وہ کمرے سے نکل گئے۔ کچھ نہیں رہنے دوں گی، سب کچھ مٹا دوں گی، جیلان افندی کا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ جب شہری نہیں رہا تو وہ بھی نہیں۔ اس کی ماں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچے گی، اور فائقہ وہ دوسری بار بیوگی کا غم یقیناً سہ نہیں پائے گی، مر جائے گی، مر ہی جانا چاہیے اسے، اور پھر میں اور شہری۔ وہ اس سوچ پر گرفت مضبوط کر کے بقیہ سارا وقت اسی طرح پلاننگ کرتی رہی تھی۔ جب طاہر صاحب نے آ کر اطلاع دی کہ تمام سٹاف جا چکا ہے، تب وہ اپنی سوچوں سے نکل کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔